للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ترکیب عبارت اچھی طرح نکالتے ہوں گے اور سبق بھی اچھی طرح یاد کرتے ہوں گے۔ ہم نے فصاحت کلمہ کی دو پڑھ لی تھی، مخالفت قیاس، تنافر حروف۔ اب ہم پڑھیں گے غرابت۔ غرابت کہتے ہیں جس کا معنی مشہور نہ ہو، جس کا معنی ظاہر نہ ہو، جس کا معنی ظاہر نہ ہو، جس طرح کے تکا کا یہ بمعنی اجتماع کے ہے۔ ایک شخص تھا، وہ گدھے پر اپنے گھر میں آ رہا تھا، تو اس کے گھر کے پاس کافی لوگ جمع ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ تکا کا کم افرن کا ہو، کہ تم میرے گھر کے پاس جمع کیوں ہوئے ہو، ہٹ جاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کا جن ہندی میں بات کرنے لگا ہے، اس کا جن کس میں بات کرنے والا لگا ہے، ہندی میں بات کرنے لگا ہے۔ حالانکہ اس نے کہا تھا کہ تم ہٹ جاؤ، جمع کیوں ہوئے ہو۔ تو ان کو بور بھی تھے، ان کو اس لفظ کا معنی ظاہر نہ ہوا تو یہ کلمہ کیا ہوا، غریب ہوا۔ یہ کلمہ کیا ہوا، غریب ہوا۔ تو یہ کلمہ غریب ہوا تو یہ فصیح نہ ہوا، یہ کلمہ فصیح نہ ہوا۔ تو ہم نے فصاحت کلمہ کی 3 پڑھی تھی، یعنی کہ تنافر حروف بھی نہ ہو، زبان پر بھاری اور مشکل بھی ادا نہ ہوتے ہو، مخالفت قیاس، صرفی قاعدے کے خلاف بھی نہ ہو، اور غرابت بھی نہ ہو، کلمہ غریب بھی نہ ہو، اس کا معنی مشہور ہو۔ ٹھیک ہے، اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی پایا گیا تو وہ کلمہ فصیح نہیں ہوگا بلکہ کلمہ غریب ہوگا۔ اب غرابت سے شروع کرتے ہیں ترجمہ۔ والغرابۃ کون الکلمۃ غیر، اور غرابت کلمہ کا ظاہر نہ، کلمے کے معنی کا ظاہر نہ ہونا، کلمے کے معنی کا ظاہر نہ ہونا۔ غرابت کسے کہتے ہیں، کلمے کے معنی کا ظاہر نہ ہونا، جس طرح کے تکا کا بمعنی اجتماع کے اور افرن کا کے ہے بمعنی، اور افرن کا بمعنی انصرفا کے ہے، انصرفا کے ہے، اور اطلقما بمعنی اشتدہ کے معنی میں، اشتدہ کے معنی میں ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے مرکات کا پڑھتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی طرح ترکیب عبارت اور سبق یاد کرتے ہوں گے۔ مرکات کا ہم نے مقدمے سے پڑھ لیا تھا۔ اب پہلے آپ مفہوم سن لو کہ کوئی بھی علم ہو، علم کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ علم کی کافی ساری تعریفیں ہیں، علم کی کافی ساری تعریفیں ہیں، لیکن چند بیان کر دیتا ہوں۔ شے کی صورت عقل میں آ جائے اسے علم کہتے ہیں۔ شے کی صورت عقل میں آ جائے اسے کیا کہتے ہیں، علم کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں، علم کہتے ہیں۔ جس طرح کہ سیب لے لیں، سیب شے ہے نا، اس کی شکل ذہن میں آ گئی تو یہ کیا ہوا، علم ہوا، یہ کیا ہوا، علم ہوا۔ دوسری تعریف یہ ہے کہ صورت شے سے حاصل ہونے والی ہو، صورت کس سے حاصل ہونے والی ہو، شے سے حاصل ہونے والی ہو۔ جس طرح کہ ادھر ہم سیب رکھ دیں، اس سیب کی صورت عقل میں حاصل ہو جائے تو یہ بھی کیا ہے، علم ہے، یہ بھی کیا ہے، علم ہے۔ تیسری تعریف کیا ہے کہ حاضر ہو جاننے والے کے پاس۔ اب سیب کو میں جانتا ہوں تو سیب میرے آگے حاضر ہو، یہ بھی علم کی تعریف ہے۔ چوتھی تعریف کیا ہے کہ نفس قبول کرے اس صورت کو، عقل قبول کرے اس صورت کو، عقل قبول بھی کرتی ہے اس صورت کو۔ اب سیب کو سیب عقل قبول کرتی ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سیب کو عقل کہے کہ یہ خربوزہ ہے یا کیلا ہے، بلکہ عقل کیا کرتی ہے، قبول کرتی ہے۔ اور 5ویں تعریف کیا ہے کہ نسبت ہو اس شے کی عالم اور معلوم کے درمیان، عالم اور معلوم۔ عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، اور معلوم جس چیز کو جانا گیا ہو۔ جس طرح کے سیب ہے نا،
سیب اب معلوم ہے، سیب کیا ہے؟ معلوم ہے، اور میں عالم ہوں، میں جاننے والا ہوں سیب کو، جس چیز کو جاننے والا ہوں، ٹھیک ہے، جو چیز معلوم ہو گئی ہے وہ کیا ہے؟ سیب ہے۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں مقدمے سے، علم ان العلم، کہ بے شک علم کا اطلاق علی معانی کئی معنوں پر ہوتا ہے، چند معانی پر ہوتا ہے، احدھا ان میں سے پہلا حصول صورت الشیء فی العقل، شے کی صورت کا حاصل ہونا عقل میں، شے کی صورت کا حاصل ہونا عقل میں، اور ان میں سے دوسرا ایسی صورت جو حاصل ہو شے سے عقل کے پاس حاصل ہو، اور ان میں سے تیسرا کہ حاضر ہو جاننے والے کے پاس، مدرک کے پاس حاضر ہو، اور ان میں سے چوتھا کہ نفس کا قبول کرنا اس صورت کو، نفس اس صورت کو قبول بھی کرے، اور ان میں سے پانچواں اضافت، ایسی اضافت جو حاصل ہو عالم اور معلوم کے درمیان، ایسی اضافت جو حاصل ہو عالم اور معلوم کے درمیان۔ امید کرتا ہوں کہ آگے آپ عبارت، ترکیب اور سبق کو اچھی طرح یاد کر کے آئیں گے۔ اب ہم نے قدوری کتاب بھی شروع کرنی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ ہم شروع کریں گے۔ قدوری کتاب یہ علم فقہ میں ہے، علم فقہ میں ہے، ٹھیک ہے، مختصر القدوری۔ ان کے جو مصنف ہیں ان کا نام امام ابو الحسین احمد بن محمد قدوری ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ ابو الحسین احمد بن محمد القدوری۔ ان کی تاریخ وفات، یہ جو ان کی وفات ہوئی 428 سنہ ہجری میں، ان کی وفات 428 سنہ ہجری میں ہوئی۔ اب علم فقہ کا لغوی معنی کھولنا ہے، واضح کرنا، کھولنا۔ علم فقہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ کھولنا ہے، اور اصطلاحی معنی ہوا علم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ من ادلتھا التفصیلیۃ۔ اصطلاحی اس کی تعریف یہ ہے، اصطلاحی معنی، اصطلاحی تعریف ہوا العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ من ادلتھا التفصیلیۃ۔ علم فقہ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ ہوا العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ من ادلتھا التفصیلیۃ، کہ وہ علم جس میں احکام شرعیہ فرعیہ کے احکام دلائل اور تفصیل کے ساتھ معلوم کیے جاتے ہیں، دلائل اور تفصیل کے ساتھ معلوم کیے جاتے ہیں۔ علم فقہ کا موضوع مکلف آدمی کا فعل اور عمل ہے، مکلف آدمی کا فعل اور عمل ہے، جس کے مکلف آدمی کا فعل اور عمل ہے، جس کے احوال سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے، جس کے احوال سے، حالتوں میں اس علم سے بحث کی جاتی ہے، یعنی کسی چیز کا صحیح ہونا، صحیح نہ ہونا، حلال ہونا، حرام ہونا، حلال نہ ہونا، حرام نہ ہونا، ان چیزوں کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ مکلف آدمی کا عمل اور فعل ہے۔ آگے علم فقہ کا غرض و غایت سعادت دارین ہے، سعادت دارین ہے، یعنی کہ ثواب کمانا ہے آخرت کا، ٹھیک ہے۔ علم فقہ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ رب تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے
ٹھیک ہے۔ اب رب تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ آپ جو اشکاش علم دین کو حاصل کر رہے ہو، آپ کوئی عام نہیں ہو بلکہ آپ چنے ہوئے ہو، رب تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے آپ چنے ہوئے بندے ہو کہ رب تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما دیا ہے۔ اسی طرح تو اسی وجہ سے تو آپ کو علم حاصل کرنے کا ایک موقع عنایت فرمایا ہے، ہم انشاءاللہ عز و جل کتاب البیوع سے اس کتاب کا آغاز کریں گے۔ آپ نے شروع سے دیکھ لینا ہے کہ کتاب البیوع کس صفحے پر شروع ہو رہی ہے۔ ہم نے کتاب البیوع سے اس کتاب کا آغاز کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ کل سے کتاب البیوع سے سبق ہوگا۔ آپ اس کی ترکیب اور عبارت لازمی یاد کر کے آئیں گے انشاءاللہ، پھر ہم آہستہ آہستہ چلتے جائیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرتے جائیں گے۔ آمین بجاہ النبیین صلی اللہ تعالی علی محمد۔